نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مراکز علم کی پہلی کلاس ہے۔ یہ نصاب ہے جو آپ کو پڑھایا جائے گا مراکز علم۔ اس کا آج پہلا لیکچر ہے۔ پہلا لیکچر تجوید کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آداب تلاوت۔ قرآن مجید کو پکڑنے یا براہ راست مس کرنے کے لیے باوضو ہونا واجب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد فہم قرآن اور محض رضائے الہی کا حصول ہونا چاہیے۔ دوران تلاوت اپنے آپ کو یوں یکسو رکھنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے مناجات ہو رہی ہے اور یہ تصور کیا جائے کہ قرآن مجید خود قاری پر اتر رہا ہے۔ امام نووی التبیان فی آداب حملۃ القرآن میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اقرأ القرآن وکأنہ علیک انزل، قرآن کو یوں پڑھو جیسے یہ تمہارے اوپر اتر رہا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے پاک جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرنا چاہیے۔ ابتدائی تلاوت میں تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ پڑھنا سوائے سورہ توبہ کے۔ قرآن مجید کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھنا، یعنی دوران تلاوت غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا بلکہ پوری توجہ سے تلاوت کرنا، دل لگا کر پڑھنا۔ صحیح بخاری میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس وقت تک پڑھتے رہو جب تک تمہارے دل میں رغبت و میلان رہے، اور جب تھکاوٹ یا اکتاہٹ محسوس کرو تو پڑھنا چھوڑ دو۔ قرآن کا ادب کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کا ادب کرنا ہے۔ سنن دارمی میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ہر مستحق ادب یہ چاہتا ہے کہ اسے اس کا ادب دیا جائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا ادب قرآن ہے۔ دوران تلاوت کسی قسم کی بھی گفتگو اور کہکا لگانے سے پرہیز کرنا، خوب ٹھہر ٹھہر کر یعنی قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا۔ قرآن مجید پڑھتے وقت صحت لفظی، حسن صوت اور رقت قلبی کا خیال رکھنا۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک یہ قرآن غم سے لبریز نازل ہوا ہے، لہٰذا جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، اور اگر رو نہ سکو تو کم از کم رونے والی حالت ہی بنا لیا کرو، اور نغمگی کے ساتھ خوش الحانی سے اس کی تلاوت کیا کرو۔ جو حسن صوت اور نغمگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن مجید کو حسن صوت سے مزین کر کے پڑھنا۔ سنن ابو داؤد میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن حکیم کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ قرآن مجید میں غور و فکر کرنا اور تدبر کرنا۔ امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں، قرآن کے عجائبات پر توقف کرو اور اس کے ذریعے اپنے دلوں کو حرکت دو۔ ترجمہ و تفسیر۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھنے والے منافقین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 98۔ اور ان دیاتی گنواروں میں سے وہ شخص بھی ہے جو اس مال کو تاوان قرار دیتا ہے جسے وہ رائے خدا میں خرچ کرتا ہے، اور تم پر زمانہ کی گردشوں یعنی مصائب و آلام کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ بلا و مصیبت کی بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں منافقین کے گستاخانہ کلمات، سورہ توبہ آیت نمبر 74۔ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا اور اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے کئی اذیت رساں باتوں کا ارادہ بھی کیا تھا جنہیں وہ پا نہ سکے، اور وہ اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل میں سے اور کسی چیز کو ناپسند نہ کر سکے سوائے اس کے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا۔ سو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسی طرح روگرداں رہیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ سورہ المنافقون کی آیت نمبر 7۔ اے حبیب مکرم،
یہی وہ لوگ ہیں جو آپ سے بغض و عناد کی بنا پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو درویش اور فقراء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں ان پر خرچ مت کرو، یعنی ان کی مالی اعانت نہ کرو یہاں تک کہ وہ سب انہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں، یعنی منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 60۔ اگر منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض اور گستاخی کی بیماری ہے، اور اس طرح مدینہ میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا رسانی سے باز نہ آئے، تو ہم آپ کو ان پر ضرور مسلط کریں گے، پھر وہ مدینہ میں آپ کے پڑوس میں نہ ٹھہر سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ آزمائش کے دوران منافقین اور مومنین میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179۔ اور اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عامۃ الناس تمہیں غیب پر مطلع فرما دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت مبارکہ کی ضرورت و اہمیت۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت و اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ دین اسلام کی تعلیمات بنیادی طور پر دو چیزوں سے عبارت ہے: قرآن اور سنت۔ قرآن کلام الہی ہے جو نطق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوا ہے، اور سنت کلام الہی کا منشا و مقصود ہے جو فعل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ سو سارے کا سارا دین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر انحصار کرتا ہے۔ اگر ہم تعلیمات دین کو مکمل جزیات کے ساتھ سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہم ان تعلیمات کو کما حقہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسوہ رسول اور سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ آئیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں جن پر دین کی عمارت قائم ہے۔ نمبر 1، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صداقت و حقانیت اسلام کی دلیل اتم ہے۔ نمبر 2، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت و اطاعت الہی کی واحد عملی صورت ہے۔ نمبر 3، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت اسلامی کا بنیادی ماخذ ہے۔ نمبر 4، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت پانے کا ناگزیر ذریعہ ہے۔ نمبر 5، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے اخلاقی کمال کا ابدی نمونہ ہے۔ نمبر 6، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت کے علم و آگہی کی واحد سبیل ہے۔ نمبر 7، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان اور اسلام کا مرکز و محور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت صداقت و حقانیت اسلام کی کامل دلیل ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی اہمیت اس پہلو سے نمایاں ہوتی ہے کہ دین اسلام پر سب سے پہلی دلیل اور شہادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار اور سیرت کی صورت میں دنیا کے سامنے رکھی۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار و مشرکین کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام کی صداقت و حقانیت پر دلیل طلب کی۔ اس پر باری تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی: فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سورہ یونس آیت نمبر 16۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، بے شک میں اس قرآن کے اترنے سے قبل بھی تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ بسر کر چکا ہوں، سو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اسلام کی ابدی صداقت و حقانیت کی دلیل اول اور دلیل اتم قرار دیا گیا۔ مراد یہ تھی کہ اے لوگو، اگر میری زندگی اور سیرت کی پاکیزگی اور صداقت کی دلیل تمہارے نزدیک وزنی، معتبر اور ناقابل تردید ہے تو دین اسلام کی دعوت قبول کر لو، اور اگر معاذ اللہ میری سیرت اور شخصیت میں تمہیں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کجی نظر آتی ہے تو اسلام کی دعوت بھی رد کر دو۔ گویا اسلام کے رد و قبول کے لیے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور حیات طیبہ کو ہی حتمی معیار اور کامل میزان قرار دیا گیا۔
चुनांचे अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी का जिक्र दलील कती की हैसियत से करते हुए फरमाया, या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सूरह निसा आयत नंबर 174। ए लोगो, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से ज़ात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में ज़ात हक जल्ला मजदहू की सबसे ज्यादा मजबूत, कामिल और वाज़े दलील काते आ गई है, और हमने तुम्हारी तरफ उसी के साथ कुरान की सूरत में वाज़े और रोशन नूर भी उतार दिया है। इस आयत में हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरहान यानी ज़ात हक और दीन इस्लाम की हतमी, कतई और बिला वास्ता शहादत, डायरेक्ट एंड कंक्लूसिव एविडेंस करार दिया गया है। लफ्ज बुरहान एक नहायत अहम कुरानी इस्तिलाह है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी हैसियत और मुकाम को मुतअय्यन कर रही है। इमाम रागिब अस्फ़हानी अल मुफरिदात में इसका मफ़हूम यूं बयान करते हैं, बुरहान तमाम दलाइल में सबसे ज्यादा पुख्ता दलील है जो हमेशा सच्चाई ही की अक्कास होती है। इमाम खाजन अपनी तफसीर लुबाब तावील में फरमाते हैं, बुरहान एहकाक हक और इब्ताल बातिल पर मजबूत दलील को कहते हैं, और हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी के मिसदाक थे कि क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी हुज्जत कातिया बनाया था जिससे तमाम मखलूकात के उज़र को ख़त्म कर दिया। इसी तरह कुरान मजीद ने ईमान के बाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को पैमाने हक को सदाकत करार देते हुए फरमाया, व आमिनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 2। और उस किताब पर ईमान लाओ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है, और वही उनके रब की जानिब से हक है। यानी जो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान मुबारक से फरमा रहे हैं कि यह हिदायत रब्बानी है, वही हक है, क्योंकि कुरान और सुन्नत के अलावा हक को जांचने और तोलने का और कोई पैमाना और मीज़ान नहीं है। इमाम अबू नुएम अस्बहानी दलाइल नबुव्वा में मज़कूरा आयत की तफसीर में रकम तराज हैं, क्योंकि उन्होंने हक को सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की वसातत से पहचाना था। ताज्जुब है कि जब निस्बत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर न तो खुदा की मार्फत नसीब होती है और न दीन हक की हिदायत, तो अब अगर हम उसी निस्बत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार और ऐलान को शख्सियत परस्ती कहकर रद्द कर दें तो इससे बढ़कर कम फहमी क्या होगी। इस जहालत और गुस्ताखी के इर्तिकाब के बाद क्या हम मोमिन और मुस्लिम कहलाने का इस्तेकाक रखते हैं? अगर बनज़र गैर देखा जाए तो कुरान ने ज़ात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महज एक आम शख्सियत के बजाय सरासर पैकर नबुव्वत रिसालत के रूप में मुतारफ कराया है, ताकि हर चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ महज एक इंसानी और बशरी शख्सियत की हैसियत से नहीं बल्कि हामिल नबुव्वत और रिसालत की हैसियत से मंसूब हो। इरशाद खुदाबंदी है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, सूरह आले इमरान आयत नंबर 144। और मोहम्मद भी तो रसूल ही हैं, न कि खुदा। इस आयत में ज़ात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरासर पैकर रिसालत के तौर पर मुतारफ कराया गया है, और नफी और बात का अंदाज़ा इस अमर पर शायद है कि शख्सियत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग किसी दर्जा और किसी मरहले पर तसव्वुर न किया जाए। लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतलाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के जिस जिस गोशे और पहलू पर होता है, वस्फ रिसालत भी उसी गोशे और पहलू को मुहित है। लिहाजा हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत न रिसालत से जुदा है और न रिसालत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से जुदा है। इस्लाम दीन हक चूँकि रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का ही मजमुआ है, लिहाजा वहदत व ऐनियत का जो ताल्लुक इस्लाम और रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मौजूद है, वही ताल्लुक ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के माबैन है। तख्लीक आदम ताबिसत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान ने उस अबदी दीन का जिक्र इन अल्फाज में किया है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरह आले इमरान आयत नंबर 19। बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है। हर नबी का दीन इस्लाम ही रहा। अब सवाल यह है कि अगर आज कोई शख्स या तबका सही मानों में दीन ईसवी या दीन मूसवी का पैरोकार हो, तौहीद पर कामिल ईमान रखे और शिरक से कुलियतन इज्तिनाब करे, लेकिन उसका रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना हो, तो उसे मुसलमान कहने में कौन सा अमर माने होगा?
دین مسوی اور دین عیسوی کی کامل اتباع کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اب ہر ایک اہل کتاب کے لیے لازم ہوگا کہ وہ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بھی ایمان لائے۔ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسالت کے ساتھ ایمانی تعلق اور اطاعت ہی اس سے شرف ایمان سے بہرہور کر سکتا ہے، اور اس سے انکار و انحراف کا انجام کفر و دلالت ہے۔ چنانچہ نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دراصل اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل اور حق و باطل کے مابین خط امتیاز ہے۔ اس حقیقت کی مزید توضیح صحیح بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے، فمن اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدن فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس۔ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو ضرور اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو وہ ضرور خدا کا نافرمان ہوا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات لوگوں یعنی حق و باطل، ایمان و کفر اور خیر و شر میں بطور خط امتیاز قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور اتباع میں ہے وہ مومن برحق ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ کافر ہے۔ بنابراین قرآن مجید نے یہود کی گمراہیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ تورات اور پہلی کتابوں میں سیرت و کمالات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان چھپا لیتے تھے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ البقرہ آیت نمبر 42۔ اور حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کرو اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جہاں شان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق اور اسے چھپانے کو کتمان حق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مذکورہ بالا بیان سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور شان اقدس کو اسلام میں عین حق قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہی صداقت و حقانیت اسلام کے پرکھے جانے اور ثابت کیے جانے کا سب سے بڑا پیمانہ اور شان ہے۔ واضح رہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و تعلیمات کے مجموعے پر عمل کا نام ہی اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ جو سراسر پیکر رسالت ہے، اسے اگر عین دین سے الگ تصور کر لیا جائے تو اہل اسلام کے پاس نہ وجود باری تعالیٰ کی کوئی یقینی گواہی باقی رہتی ہے، اور نہ توحید و الوہیت کی ناطق تصدیق، نہ قرآن کے وحی ہونے کی کوئی حتمی سند باقی رہتی ہے، اور نہ اسلام کی صحت و حقانیت کی قطعی دلیل۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا اور اس کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرنا حقانیت اسلام کے ادراک اور حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ الحدیث حسن اخلاق کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، مومنوں میں سب سے کامل ترین ایمان اس کا ہے جو ان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہے، اور تم میں سے بہترین اشخاص وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً مومن حسن اخلاق کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والے اور راتوں کو قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ایسے شخص کو آگ سے بچا لیا گیا جو نرم خوش اخلاق اور نیک مجالس میں لوگوں کے قریب ہے۔ نرم گوئی کا بیان۔ امام بخاری اور مسلم صحیحین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ایک معاملہ میں نرمی برتنے کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور متفق علیہ روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی سے سلوک کرنے والا ہے اور ہر ایک معاملہ میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اتنا عطا فرماتا ہے جو سختی پر بھی عطا نہیں کرتا۔ امام مسلم اور ابو داؤد حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو نرمی سے محروم ہوا وہ دراصل خیر سے محروم ہو گیا۔ مواخات، اسلامی معاشرے میں مواخات کی ضرورت و اہمیت۔ قرآن کریم نے تمام اہل ایمان کو آپس میں بھائی چارہ قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے انما المؤمنون اخوہ، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10۔ بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد خداوندی ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس نعمت کے باعث آپس میں بائی بائی ہو گئے۔ صحیح مسلم میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اخوت و بھائی چارہ کی بابت ارشاد فرمایا ہے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نہ تو ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار یہ الفاظ دہرائے کہ تقویٰ کی جگہ یہ ہے۔ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ گویا کہ اخوت و محبت کی بنیاد ایمان اور اسلام ہے، یعنی سب کا رب ایک، رسول ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک اور دین بھی ایک ہے جو کہ دین اسلام ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارک میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کے آپس کے تعلقات اور اخوت و محبت کو ایک جسم کے مختلف اعضاء سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا ایمان والوں کی آپس کی محبت، رحم دلی اور شفقت کو تم اس طرح پاؤ گے جیسے ایک انسانی جسم ہے کہ اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ تکلیف صرف اسی حصہ میں محدود نہیں رہتی بلکہ اس سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے، پورا جسم جاگتا ہے اور بخار و بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔